لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وسلم عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر اللہ استغفر اللہ. یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بچیوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 19 سورۃ النمل میں سے 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت سے سوال ہے، التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے. باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشیں. مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں
طرح طرح کے واقعات، سچے قصے، سچی کہانیاں، سچی خبریں انسانیت کے فائدے کے لیے، انسان کی بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، انسان کو سمجھنے کے لیے، پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اول سے لے کر آخر تک انبیاءوں کے واقعات، ان کی امتوں کے واقعات، ان کے علم و عمل کے واقعات، یوں سمجھو کہ انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت کے فیصلے کے بعد جنت یا جہنم تک جو کچھ اللہ نے چلایا، جو کچھ بنایا، جو کچھ جوڑا، جو کچھ ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس قرآن مجید میں فرقان حمید میں بتا دیا ہے، اور انسانیت کے فائدے کے لیے کہ کیسے کیسے انبیاء کرام آئے، پھر ان انبیاء کرام میں سے بعض نبی بنے، رسول بنے، پیغمبر بنے، اور بعضوں کو ہم نے حکومت دی، بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور سلطنت کے مالک بھی تھے، نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں عطا فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو بھائیو کتنے انبیاء کرام دنیا سے گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، دین بھی دیا اور دنیا بھی عطا فرمائی، اور انسان کو متنبہ کیا، خبردار کیا کہ ایسے ایسے انبیاء کرام آئے، نبی آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، مگر یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جائے گا۔ یہ جہان فانی ہے، زمان فانی ہے، مکان فانی ہے، اولاد ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، کرسی ہے، وجاہت ہے، بادشاہت ہے، جو کچھ بھی ہے امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے، اور اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی وقار اور عزت اور عظمت، شان اور شوکت کے باوجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا سے اٹھا لیا، اس دنیا سے چلے گئے، آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے اوپر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا اور قرآن مجید عطا فرمایا، برہان دیا، فرقان دیا، نور مبین دیا، اور جو کچھ اللہ نے بنایا تھا، جوڑا تھا، جو کچھ ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوگا، سب کچھ اسی قرآن میں لکھ کر حضور میں کے سینے میں ڈال دیا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے میرے پیغمبر نے 23 سال اسی قرآن کے ذریعے سے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو تبلیغ اور تدریس، علم اور عمل سکھلایا، اور 63 سالہ زندگی پوری ہونے کے بعد اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین بنایا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ بیان، آج کی یہ تقریر، آج کا یہ وعظ اور یہ خطبہ اور یہ درس یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، ساتھ میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا، اور یہ محنت بھی کرتے تھے، زرہ بناتے، اتنی بڑی طاقت دی، اپنے ہاتھ سے لوہے کے زرہیں اور زنجیریں بناتے اور محنت کرتے، ساتھ میں نبوت کا سلسلہ بھی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 19 بیٹے عطا فرمائے۔ 19 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چنا کہ ان کو بھی نبی بنائے، نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، پھر ایک ایسا علم عطا فرمایا جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوا۔ شان میں تو بہت نبی ہیں، سب سے ہمارے نبی افضل ہیں، اکرم ہیں، اعلیٰ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میرے مالک کے شان ہیں کہ جس کو جس حال میں رکھے، جس کو عزت دے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے۔ 19 بیٹوں میں سے اللہ نے ایک بیٹے سلیمان علیہ السلام کو چنا کہ ان کو بادشاہ بھی بنایا اور نبی بھی بنایا۔ عمر بھی تھوڑی، لکھا ہے صرف 50 سال، تھوڑی عمر عطا فرمائی اور جوانی میں نبوت اور بادشاہت، کہ ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملی۔ تو جب انسان کو نعمت ملے، انعام ملے اللہ کی طرف سے، یہ دنیا کی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، تو اس حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکریہ ادا کرو گے میرے نعمتوں کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ نون استمرار کے لیے، تو کافی سالوں تک میں تمہارے شکر کا درجہ اور اعزاز بڑھاتا رہوں گا، ثواب دیتا رہوں گا، انعام دیتا رہوں گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے انعامات اور اکرامات ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، لا تعد ولا تحصیٰ، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندے اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، لا تحصوها، تم نہیں شمار کر سکتے۔ 360 نعمتیں تو ہمارے اپنے وجود میں ہیں، یہ جو بندہ نظر آتا ہے 80 کلو کا، 2 من کا، 3 من کی لاش، 5 من کی لاش، یہ سر سے پاؤں تک ہر انسان میں، مرد عورت میں اللہ نے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ کس کس نعمت کا بندہ شکریہ ادا کرے؟ اور پھر یہ جہان دیا، یہ انوارات، یہ تجلیات، یہ رموز اور اشارہ عطا فرمائے کہ اللہ کے نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، مگر جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے، مکان ملا، گاڑی ملی، اولاد ملی، پیسہ آیا، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اس سے پہلے اللہ نے بیوی عطا فرمائی، جو کچھ اس دنیا میں ملے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہیں، اللہ کی طرف سے اکرام ہیں، اللہ کی طرف سے عزت ہے، تو اس کے لیے چاہیے بندے کو کہ بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ داؤد علیہ السلام کو، پھر سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، تو دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تیرا لاکھ فضل و کرم دے، حمد کے لائق تو ہیں، تعریف کے لائق تو ہیں، ثنا تیرے لیے،
جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ تیرے لیے، اس لیے کہ فضلنا علی کثیر، دنیا میں کتنے انسان ہیں، لاکھوں کروڑوں، ان میں سے تو نے ہمیں چنا، اپنا خاص بندہ بنایا اور خاص بندوں میں ہمیں بھی شامل کیا۔ مومنوں میں مسلمان ہونا الگ ہے، ایماندار ہونا الگ ہے، اور ایماندار ہو کے مومن بننا کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والا، توکل کرنے والا، دنیا سے ہٹ کر۔ تو پھر اللہ کے دونوں نبی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے جب آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا تو 19 بیٹوں میں سے، 19 بچوں میں سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا، دنیا کا وارث بھی بنایا، دین کا وارث بھی بنایا۔ نبی کی وراثت دین ہے، انبیاء کی وراثت دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، قانون ہے۔ نبیوں کی وراثت دنیا نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، دنیا کے علماء، اللہ والے، پیر بزرگ، مفتی، محدث، مفکر، مفسر، محقق، علماء، درس و تدریس کرنے والے، پڑھانے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے دین کے وارث ہیں۔ کسی کو دنیا ملی، کسی کو کرسی ملی، کسی کو دولت ملی، اور کسی کو اللہ نے دین دیا۔ تو پچھلے جمعے اور پھر عید پہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کا ملنا کمال نہیں، بنگلہ ملنا کمال نہیں، دولت ملنا کمال نہیں، کمال یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ جس کو دین دے دے، دین بھی دے، پھر دین کی محنت بھی دے اور دین پہ قائم دائم بھی رکھے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے پہ اللہ راضی ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یرد اللہ خیرا، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، بہتری کا، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ دنیا ہے، دین نہیں، بیکار ہے۔ وزیر ہے، جج ہے، چیف ہے، جنرل ہے، صدر ہے، وڈیرا ہے، خان ہے، رئیس ہے، جام ہے، دین سے کورا ہے، نماز کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، جو دین کے احکامات ہیں اس سے بے دور ہے، اس کے اندر اس کو شعور نہیں، تو فرمایا وہ کسی کام کا نہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، تو جب اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، جس کو دین مل گیا، جس کا بیٹا حافظ بن گیا، جس کا بیٹا قاری بن گیا، جس کی اولاد عالم بن گئی، جس کی اولاد مفتی بن گئی، جس کی اولاد پڑھانے والی، دین پڑھانے والی، حدیث پڑھانے والی، رکوع کہا، شکر ادا کرے اس مالک کا کہ مولا جو دین محمد الرسول اللہ کو دیا، اسی میں سے کچھ حصہ ہماری اولاد کو بھی ملا۔ تو میرے بھائیو، اللہ فرماتے لوگوں، داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، پھر داؤد علیہ السلام کو اس دنیا سے جانے کے بعد ووارث سلیمان داؤد، سلیمان کی وراثت، داؤد کی وراثت سلیمان کو دی کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ اور کیسا بنایا؟ یا ایھا الناس، لوگوں، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی تعلیم دی، اتنی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی۔ کتنے پرندے ہیں، کوا ہے، چیل ہے، فاختہ ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، گونگی ہے،
اڑنے والے جانور، حلال یا حرام، کتنے اڑنے والے جانور۔ ہر جانور کی بولی اللہ سمجھتا ہے، ہر جانور، پرندہ بھی جانور ہے، یہ پرندے جو ہیں اپنی آواز میں بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے ان کی بولی کو، مگر ان کی بولی حضرت سلیمان کو بھی اللہ نے سکھلا دی کہ پرندوں کی بولی سمجھنا، پھر ان سے وہ اسی بولی میں بات کرنا خدا داد چیز ہے کہ اللہ جس کو عطا فرمائے۔ پرندوں کی بولی جاننا، پرندوں سے بات کرنا، پرندوں کو حکم دینا، پرندوں کو پالنا، ان کے ساتھ تکلم کلام ہونا، اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پھر اور بھی ہر چیز کا علم عطا فرمایا کہ دینی علم بھی دیا، احکامات خدا بندی بھی اور قانون بھی دیا، حکومت چلانا، حکومت کے اندر کتنی ضروریات ہیں، غریبوں کے حقوق، امیروں کے حقوق، عوام الناس کے حقوق، یہ کتنی حکومت ہے، حکومت میں کتنے ادارے ہیں، من کل شیء، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ فضل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فضل کہتے ہیں فضیلت کو، جس پہ اللہ فضل فرمائے، جس پہ اللہ رحم فرمائے، جس پہ اللہ کرم فرمائے، جس کو اللہ شان اور شوکت دے، جس کو اللہ عزت اور جمال اور کمال دے۔ ان ھذا، بے شک پکی بات ہے، یقینی بات ہے، واقعی ہی لہو الفضل المبین، وہ اللہ ہی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے، فضل مبین کا مالک ہے کہ جس رب نے آدم داؤد علیہ السلام کو چنا، پھر داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کو چنا۔ تو میرے بھائیوں، داؤد علیہ السلام کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، بڑا نکھرا الگ تھلگ حکومت عطا فرمائی، بڑی شان و شوکت۔ تو انسان مرغا پالتا ہے، طوطے پالتا ہے، کبوتر پالتا ہے، چڑیا پالتا ہے، کتنے پرندے پالتا ہے، ان کا کاروبار کرتا ہے، مگر ان کی بولی ہم نہیں سمجھتے۔ پرندہ پرندے کی بولی سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے، نہ ہم ان سے بول سکتے ہیں، ان کی چچلاہٹ کو، ان کے رونے دھونے کو ہم سمجھتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی آ گئی، مرغا بیچارہ آواز کرتا ہے، کبوتر آواز کرتا ہے، چلاتے ہیں، چھپکلی آ گئی، کوئی بلی آ گئی، شور شرابہ، مگر ان کی بولی سمجھنا، ان سے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ علمنا منطق الطیر، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی توفیق دی، علم دیا کہ پرندوں کی بولی، پرندے بولتے ہیں، سلیمان سمجھ رہے ہیں، سلیمان بول رہے ہیں، پرندہ سمجھ رہے ہیں۔ تعدیباً تعظیماً، پرندے پالنا جائز ہے مگر آزادی میں، کبوتر بھی جائز ہے، چڑیا بھی جائز ہے، مگر قید خانے میں نہ رکھے۔ یہ جانور پالنا، گھوڑے پالنا، کتے پالنا، گدھے پالنا، ان کے لیے خدمت کا کام لینا، یہ اللہ نے انسان کے تابع کی ہے۔ کتنے جانور ہیں، جائز ہے مگر ان کی خدمت کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کی روزی کا انتظام کرے، انہیں بھوک نہ مارے، انہیں تکلیف نہ دے، انہیں سزا نہ دے، انہیں قید میں ڈال کے تکلیف نہ دے، پالنا جائز ہے۔ پھر ان میں سے پرندے کو، اب گھوڑا جو ہے پالا اس نے، پھر اس کو ہسوار کو دیا کہ اس کو ذرا ٹریننگ دینی ہے، بھگانے کی، اوپر یا نیچے یا راہ ہموار کرنا ہے۔ تو جب سوار اوپر بیٹھتا ہے تو گھوڑے چھلانگا لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کیسے میرے اوپر اس نے بندہ بیٹھ گیا، سامان رکھا،
تو بڑے مشکل سے قابو آتا ہے۔ وہ ہر ایک میں کا کم نہیں، وہ ہسواروں کا کام ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو تعلیماً ادب کی خاطر سکھانے کے لیے ڈنڈا مارنا بھی جائز ہے، گائے کو مارنا، بیل کو مارنا، پرندے کو مارنا، تعلیماً عزت کے لیے کہ میں نے اس کو پالا ہے تو اسی عزت میں رہے۔ حلال جانور یا حرام جانور، تو میرے بھائیو حلال بھی پالنا جائز ہے، اور جو حلال جانور ہیں اللہ نے ہمیں رتابیں کی ہیں کہ گوشت بھی کھاؤ، کاروبار بھی کرو، دودھ بھی پیو۔ حرام جانور کتا حرام ہے، اللہ نے بنایا ہے گھر کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، چوپاؤں کی جانوروں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے الگ رکھنا جہاں باڑا ہے جائز ہے۔ کوئی چور ڈاکو نہ آئے، کوئی ایسی بلا نہ آئے تو یحمق کرے گا، آواز کرے گا، اس کو بھی پالنا جائز ہے، مگر ایسا نہیں کہ جس چارپائی میں خود سوتا ہے اسی کمرے میں کتا پال کے اس کو بھی سلا دے، تو رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ ایک زحمت ہے، ایک رحمت ہے۔ جہاں گھر میں کتا ہو، سور ہو، پلید چیز ہو تو رحمت کے فرشتے بھی الگ تھلگ ہیں، عذاب والے، رحمت والے، مگر رحمت والا فرشتہ نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے رجسٹر اٹھایا۔ ایک دن خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خدمت کے لیے، میرے اللہ نے علم کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندے عطا فرمائے ہیں۔ جب میں انگوٹھی پہن کے کرسی پہ بیٹھتا ہوں، جنات ہیں، شیطان ہیں، دے ہیں، پری ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، حیوان آ جاتے ہیں، میں ان سے تکلم کلام ہوتا ہوں۔ آج کیوں نہ کروں کہ میں پرندوں کی حاضری لوں۔ اسکول میں حاضری ہوتی ہے بچوں کی، انگلش میں کہتے ہیں اٹینڈنس۔ تھانے میں حاضری ہوتی ہے کہ آج کتنے پولیس والے آئے ہیں، کون نہیں آیا۔ مدرسے میں حاضری، اسکول میں حاضری، اداروں میں حاضری، فوج میں حاضری، ہسپتالوں میں بھی حاضری ہے کہ چھوٹے ڈاکٹر آئے ہیں، بڑا ڈاکٹر آیا ہے، اندراج ہوتا ہے، سین ہوتے ہیں، تھم لگتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ آج میں پرندوں کی حاضری لوں کہ پرندے آج سارے ہیں یا ان میں کوئی نہیں آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، ہر پرندہ موجود تھا۔ جیسے نام لیتے ہیں، فلانا طالب کہتا یس، لبیک، حاضر، ہاتھ کھڑا کرتا میں ہوں حضرت، میں کلاس میں بیٹھا ہوں، فلانا فلانا۔ پرندوں کا نام لیتے گئے، سب نے کہا لبیک۔ جب ایک ہدہد پرندہ ہے، ہدہد سریکی میں کہتے ہیں ڈرکھان پکھی، بلو رنگ کا، اوپر تاج ہوتا ہے چھوٹا سا، چھوٹا سا کبوتر سے بھی آدھا، گیرا، فاختہ کہتے ہیں اردو میں، ہم کہتے ہیں گیرا، اس سے بھی چھوٹا، چونچ بڑی ہے۔ اس کا نام لیا ارل ہدہد، خاموشی، ارل ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام نے نام لیا ہدہد۔ تو ہدہد نے جواب، حاضری لگ رہی ہے، پرندوں کی حاضری لگ رہی ہے، اٹینڈنس ہو رہی ہے، اندراج ہو رہا ہے، آج کون آیا کون نہیں آیا، سب پرندے موجود ہیں، مگر ان میں سے ایک پرندہ ہدہد وہ غائب ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، کرسی پہ ہیں، سلطنت ہے، بادشاہی ہے، علم ہے، نبوت ہے، سبحان اللہ۔ ارل ہدہد، جواب نہ آیا۔ تیسری دفعہ پھر نام لیا، ہدہد کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سورۃ نمل میں نقشہ کھینچا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ لوگوں، غیب دان کون ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپی چیز کو جاننا۔ پیٹ میں کیا کھایا، کیا کھا کے آیا ہوں، کیا بیماری ہے، کیا کچھ ہے، یہ کس کو علم ہے؟
کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، اماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اندھا ہے یا سجاکا ہے، کمزور ہے یا تازہ موٹا ہے، اوپر یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ما فوق الاسباب، فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے، فوق الاسباب اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو علم نہیں۔ اور تحت الاسباب، اسباب کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچی ہیں، مائیں بہنیں جاتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ لیڈی ڈاکٹر کرتی ہے تو کہتے جرثومے لگ رہے ہیں بچے کے ہیں، لڑکا پیدا ہوگا، جرثومے سے نظر آ رہا ہے بچی پیدا ہوگی۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، خوشی دی ماں باپ کو تمہارا بچہ ہوگا، انہوں نے وہ سامان خریدا، جب پیدا ہوا تو بچی پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے؟ کبھی سچ اور کبھی ہوتا ہے۔ تو مشین کے ذریعے، آلات کے ذریعے، علم کے ذریعے، سوجھ بوجھ کے ذریعے یہ جائز ہے۔ جناب بخار ہے، ہاں جی تھرما میٹر لگتے ہیں، اس کا وزن کرتے ہیں، بخار کا چھوٹا تھرما میٹر ہے، وہ ہمارا وزن کر رہا ہے کہ 101 بخار ہے، 102، 103، 104 یا 95 ہے، 90 ہے، نیچے ہے، لو ہے، اوپر آئی ہے۔ تو یہ کس نے عقل دیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، علم کے ذریعے، نبض کے ذریعے، سوجھ بوجھ کے ذریعے یہ علم رکھنا یہ اللہ کی عطا ہے، اور اوپر بیٹھ کے فتویٰ دینا وہ کس کا شان ہے؟ ما فوق الاسباب۔ کل کیا ہوگا، ادھر کیا ہے، بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کب پیدا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کو علم ہے۔ تو بھائیوں اللہ فرماتے ہیں، اب سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، علم سے مالا مال فرمایا، دنیا سے مالا مال فرمایا، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کرسی پہ فراہاں ہیں، سبحان اللہ، نبوت بھی ہے اور بادشاہی بھی ہے۔ نبی ہوتے ہوئے یہ پتہ نہیں ہے کہ جس پرندے کا نام لے رہا ہوں میں بار بار اس کو پکار رہا ہوں وہ ہاں میں یا نہ میں، تو یہ غیب کا مالک، یہ جاننے والا۔ اب نبی ہیں تو پتہ ہوتا نا، آج نہیں ہے تو کہیں گیا ہوا ہے۔ تو قرآن نے وہ نقشہ کھینچا، جو کلام تھی سلیمان کی، جو پھر اس پرندے کی، اس کا باعث مباحثہ، اس نے آ کے جو تقریر کی پرندے نے، جو آ کے اس نے خبر دی، جو سلیمان کو بھی پتہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا، تو اللہ نے بتلایا لوگوں یہ سارے علموں کا مالک، سارے حکمتوں کا مالک، سارے غیبوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سلیمان کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ پرندہ کہاں گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، عربی میں اس کا نام ہے ہدہد، سریکی میں رکھان پکھی کہتے ہیں، اردو میں ہدہد بھی کہتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اللہ فرماتے سلیمان نے حاضری لگائی، خبر گیری کی، دیکھو آج کون سے پرندے آئے اڑنے والے، کون کون نہیں آیا، کون آیا ہے، نام لیتے گئے، سب نے کہا لبیک، یس، حاضر حاضر حاضر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لگائی، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، جب ہدہد کا نام لیا، لا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد سرناٹا خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ أَرَى الْهُدْهُدْ، ارے ہدہد کہاں ہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہیں، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھ، أَرَى الْهُدْهُدْ لا مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، جب جواب نہ آیا کہنے لگے کیا ہو گیا مجھے، پرندے تو سارے ہیں کیونکہ چھوٹا ہے، کہیں چھپا ہوا تو نہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔
او پرندے بتلاؤ چھپا ہوا تو نہیں ہے، اس کو بخار تو نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، یا آیا نہیں ہے، کیوں نہیں آیا؟ مال الا مجھے کیا ہو گیا، الہدہد ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین یا آیا نہیں، آج غائب، آج اس کی حاضری میں نام نہیں آ رہا، اس نے لبیک نہیں کہا، اس نے یس نہیں کہا، اس نے حاضر نہیں کہا، کہاں گیا؟ استاد شاگرد کا نام لے اور شاگرد نیند میں بیٹھا ہو، دو بار تیسرے بار تو کہتے اس کو ذرا پکڑ کے لے آؤ، اس کی کھچائی کو رکان سے پکڑ کے کہ میں تیرا بار بار نام لے رہا ہوں، تو جی نہیں بولتا، ہاں نہیں بولتا، یس نہیں کہتا۔ فاتح فق کا بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندوں کو پتہ نہیں، زندہ نبی ہے، پھر بادشاہ ہے، علم اور عمل سے مالا مال ہے، مگر حضرت کو پتہ نہیں ہے کہ جس کا میں نام لے رہا ہوں تو آج وہ تو اس مجلس میں بھی نہیں ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ حاضری لگائی، فقال اور بولا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مَا لِيَ لَا مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نظر نہیں آ رہا، نام لگایا، نام پکارا، أَرَى الْهُدْهُدْ ام کان من الغائبین، ہے تو مجھے نظر نہیں آتا، یا آیا نہیں ہے، بخار آ گیا، یا کوئی تکلیف ہو گئی۔ پرندے بھی بیمار ہوتے ہیں، پرندے جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی بخار آتا ہے، پیٹ بند ہو جاتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، غذا نہ ملی، رزق و روزی نہ ملی۔ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، 3 دفعہ نام لیا، ہدہد ہاں میں نہ ہمیں کوئی جواب نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ لگ گیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، او پرندے ہو، اس میں کتنے پرندے اڑنے والے، ٹائم نہیں ہے، کتنے پرندے اڑنے والے؟ ایک ہے درندے، شیر ہے، کتا، بلہ، چوہا، یہ درندے ہیں، اور پرندے ہیں جن کو پر ہیں اور اڑتے ہیں۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، او جماعتیو، او پرندوں سن لو، ہدہد اگر آ گیا نا میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کے پر چھینوں گا، میں اس کو تھوڑی ڈانٹ ڈپڑ کروں گا، اس کو جھجاڑ پڑاڑ کراؤں گا، اس کی آج میں خدمت کروں گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تربیت کے لیے سخت سزا دوں گا۔ بچہ ذرا مرغا بن، کلاس میں سبق یاد نہیں ہے، پھر کھیل بھی رہے، 3 دنوں کے سبق نہیں سنایا، شاباش مرغا بن اور 100 دفعہ اٹھک بیٹھک کر، سکولوں میں، مدرسوں میں، اور کبھی استاد ڈنڈا مارتا ہے، کبھی تھپڑ مارتا ہے، چاہے اسکول کا ہو، پولیس والے بھی سزا دیتے ہیں، فوج بھی سزا دیتی ہے، ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی سزا ہے۔ درندوں کے لیے سزا، یہ دیکھو بھالو بکرے والا ڈنڈا دکھاتا ہے تو بھالو سے کہتا ہے، وہ بیچارہ ناچتا ہے ڈنڈے کو دیکھ کے، سانپ بھی ڈنڈے سے ڈرتا ہے، وہ طوطے والا جو فالنا میں نکالتا ہے، صدر میں بیٹھ کر گنجا طوطا اور 12-13 خط رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے پنجرے بٹھایا ہوا ہے، لکڑی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ طوطا جو ہے وہ خط اٹھاتا ہے چون سے، یہ ڈنڈا مولا مشق بڑا کام کرتا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے فائدہ ہوگا، مزہ آئے گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کی غیر حاضری میں نہیں آیا، میرے بغیر، میرے سے پوچھے بغیر کا